اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ بے شک تمام نیک اعمال سے بڑھ کر نیک عمل یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں اللہ پاک اس سے راضی ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہوں اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، سب گناہوں کی سزا قیامت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ جنت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا وہ جو علماء کھاتے ہیں، اور سب سے بہترین صدقہ وہ جو علماء کے اوپر کیا جاتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ کیا جنت میں اولاد بھی ہوگی؟ جی ہاں، جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کا حمل پیدائش اور اس کی پوری عمر 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ مہمان کے لیے ایسا تکلف نہ کرو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ کھانے سے پہلے وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے، اور بعد میں دھونا پاگل پن کو دور کرتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور لین دین میں آسانی کرتا ہے۔ بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں مبعوث فرمائے سب کو حسین صورت عطا فرمائی اور حسین آواز عطا فرمائی، لیکن آقا علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ سونا ہے اور تمہارے نبی کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے دیکھنا ہو کہ کیا وہ جنتی ہے تو وہ دنیا میں ہی اپنے عمل پر غور و فکر کرے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو انسان بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کیا بوئے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔